إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ایک مسلمان اپنے خالق اور مالک اپنے رب اپنے پالنے والے پر بہترین بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا اعتماد اور یقین ہر معاملے میں اپنے رب پر ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ رب العزت پر اعتماد اور یقین کر لیتا ہے، اپنے رب کو اپنا سارا کچھ سمجھتا ہے، تو یقیناً اللہ احکم الحاکمین بھی اس کو کافی ہو جاتے ہیں، کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر تھے تو آپ نے ایک غار میں پناہ لی۔ مشرکین مکہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما،
اے ابو بکر تیرا ان دو بندوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے؟ یقیناً ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور واقعتاً ہی انہیں کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، آگے جاتے ہیں سمندر میں ڈوب کے مرتے ہیں، پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کلا ان معی ربی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور واقعتاً اللہ رب العزت نے راستہ نکالا اور انہیں کچھ نہیں ہوا۔ اسی سمندر نے انہیں راستہ دے دیا، اور اسی سمندر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے دشمن کو ڈبو کے مار دیا۔ جو شخص بھی اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین کر لے، اپنے اللہ کو سارا کچھ سمجھ لے، اللہ احکم الحاکمین اسے ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان کا خامد فوت ہوا تو ابو سلمہ شروع میں اسلام لانے والے تھے، ہجرت کرنے والے تھے۔ تو ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی کہ جو شخص کسی مصیبت پر یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کسی بھی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کلمہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت کے اندر اجر دے، اور مجھے اس مصیبت کی جگہ پر اس کا کوئی اچھا بدل عطا فرما، جو میری پریشانی ہے، مسئلہ ہے، اس کے اندر تو میرا جانشین بن جا، میرے معاملے کو تو اپنے ہاتھ میں لے لے، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کے لیے میرے لیے کوئی اچھا اس کی جگہ پر بندوبست کر دے۔ کہنے لگی کہ میرے دل میں خیال تو آیا کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا، لیکن میں نے یہ کلمہ کہا اور اللہ احکم الحاکمین نے واقعتاً مجھے اس کا اچھا بدل عطا کیا۔ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، اور جو واقعتاً ابو سلمہ سے اچھے تھے۔ تو اصل ضرورت اعتماد اور یقین کی ہے۔ بندہ جب اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے، اپنے رب پر اس کا یقین، اعتماد، بھروسہ ہوتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اسے کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہی بات ام اسماعیل نے کہی تھی جب ابراہیم علیہ السلام انہیں بیابان ویران، جہاں پر نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ وہاں پر کوئی پانی کا انتظام ہے، مکہ کی وادی میں چھوڑ کے جا رہے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی کہ ابراہیم آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پر کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں پر نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے۔ آخر کار ام اسماعیل کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، یہ جو کام آپ کر کے جا رہے ہیں، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں،
یا ایسا کرنے کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارے کے ساتھ فرمایا کہ اس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ تو ام اسماعیل کہنے لگی اذن لا یضیعنا، اگر اس کا حکم آپ کو ہمارے رب نے دیا ہے تو یقیناً اللہ احکم الحاکمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور واقعتاً اللہ رب العزت نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان اس کا عقیدہ، اس کی سوچ اپنے رب کے بارے میں بڑی اچھی ہو، خیالات بڑے اچھے ہوں، اس کا اپنے رب کے اوپر اعتماد، بھروسہ اور یقین ہو۔ اور جو شخص اپنے رب کے اوپر جس طرح بھروسہ، اعتماد اور یقین کرنے کا حق ہے اس طرح کر لیتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اسے بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ کے اوپر اعتماد، بھروسہ اور یقین اس طرح کر لو جس طرح یہ پرندے کرتے ہیں۔ پرندوں کا اپنے رب کے اوپر اعتماد، بھروسہ، یقین بڑا پختہ ہوتا ہے۔ یغدو خماسا و یروح بطانا، صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، سارے سال کی گندم، سارے سال کی خوراک انہوں نے ذخیرہ نہیں کی ہوتی، لیکن اللہ احکم الحاکمین اس کے باوجود انہیں خالی پیٹ نہیں چھوڑتا، روزانہ انہیں کھانے کے لیے دیتا ہے۔ ان کا اللہ کے اوپر اعتماد، یقین، بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ فرمایا اگر تمہارا اعتماد، یقین، بھروسہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کا پرندوں کا اپنے رب کا اعتماد، یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ احکم الحاکمین تمہیں وہاں سے روزی دے جہاں پر تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی روزی آ سکتی ہے، یہاں سے بھی وسائل اللہ تعالیٰ بندوبست کر سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کے لیے وسائل کا بندوبست کرتا ہے ان کے اعتماد اور یقین اور بھروسے کی وجہ سے۔ اگر تمہارا اعتماد، یقین، بھروسہ اللہ کے اوپر اس طرح کا بن جائے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرے کہ تمہیں بھی وہاں سے روزیاں دے جہاں سے تمہارا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، کارساز ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، اللہ احکم الحاکمین سب سے اچھے مددگار ہیں، سب سے اچھے دوست ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی دوستی اچھی دوستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کے اندر عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان مکہ کے کافروں سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بر ضرور کہیں گے کہ یہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو زمین کا خالق اور مالک سمجھتے تھے۔ مسئلہ ان کا توحید ربوبیت میں نہیں تھا، توحید الوہیت میں تھا۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سارا نظام، اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، مارتا اللہ ہے، ان ساری باتوں کا پر ان کا یقین تھا۔ لیکن جب عبادت کی باری آتی، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے سامنے جھکنا، ایک اللہ سے فریاد کرنا، ایک اللہ کی نظر و نیاز، ایک اللہ کے نام کا چڑھاوا، ایک اللہ ہی کو مشکل کے اندر پکارنا، وہاں پر ان کا مسئلہ تھا۔ وہاں انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے تھے کہ یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، وہاں ان کو مسئلہ تھا۔ ورنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چاند، ستارے، سورج، زمین، آسمان، ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، بندگی بھی کرتے تھے، بیت اللہ کے طواف بھی کرتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے منکر نہیں تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کے منکر تھے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ہے، بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ کو خالق مالک رازق تو مانتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے شریک کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ہستیاں ہیں، یہ بھی کوئی بزرگ ہیں، یہ بھی کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا عقیدہ جس طرح آج کل لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس وقت بھی یہی سوچ، یہی عقیدہ تھا کہ ایک ہی اللہ سارا کچھ کرتا ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے، سب کچھ ایک اللہ نہیں کرنے والا، بس یہ مسئلہ تھا ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، ان کا خالق کون ہے، سب جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، فرمایا کہ جب زمین و آسمان کا خالق مالک ایک اللہ ہے تو کہہ دے کہ کیا خیال ہے ان کے بارے میں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، جن کو اور کو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، کسی اور کے سامنے جا کر جھکتے ہو، کسی اور سے جو فریادیں کرتے ہو ان کو پکارتے ہو۔ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، اگر اللہ احکم الحاکمین مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ان سے پوچھو کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو، اگر اللہ احکم الحاکمین مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کیا وہ اللہ کی تکلیف کو روک سکتے ہیں؟ اللہ کسی بات پر میرا مواخذہ کرے، اللہ پکڑے، اللہ کوئی دکھ پہنچا دے، کوئی بیماری لگا دے، یہ اس کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ احکم الحاکمین میرے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ کرے، مجھے نوازنا چاہے، کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اللہ رحمت کرنا چاہے یہ روک نہیں سکتے، اللہ تکلیف پہنچانا چاہے یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ جو بات آپ نے ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سمجھائی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، آپ موقع کو غنیمت جانتے تھے، ہر موقع پر آپ اپنے صحابہ کی تربیت کرتے، ان کو دین کی باتیں سکھاتے، سفر میں بھی آپ کو کوئی میسر آ جاتا اس کو بھی دین سکھاتے۔ آپ نے ابن عباس کو کہا، ابن عباس یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے لڑکے اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کا تو محتاج نہیں، وہ تو خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد اللہ کے احکامات، اس کے فرامین، جو اللہ نے ہمیں جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ان کا دھیان رکھنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کا کہا ماننا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ کیا کہتا ہے، کس بات سے روکتا ہے، اللہ کی خوشی کس بات میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس بات میں ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اگر ایسا کرے گا اللہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، اس کے فرامین میں، اس کے احکامات میں اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، تجدہ تجاہک، اپنے آپ کو اپنے سامنے اپنے رب کو پائے گا، اپنا معاون، مددگار، ہر وقت اپنا حمایتی اللہ کو پائے گا۔ اور آگے یہی بات سمجھائی تھی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی کوئی سوال کرنا ہو اللہ سے کرنا، اور جب بھی تجھے کوئی مدد کی ضرورت پیش آئے کسی اور کے در پر نہ جانا۔ ان سے وہ والے معاملات ہیں جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں نا جو کسی کے اختیار میں ہیں، آپ کہتے ہیں
گھر والی کو کہتے ہیں روٹی پکا دو، اس کے اختیار میں ہے روٹی پکا کے دینا۔ کسی سے کہتے ہیں یہ چیز پکڑا دو، اس کے اختیار میں ہے۔ صرف اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، وہ چیزیں جن کو دینے کا اختیار صرف میرے اللہ کو ہے، غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے کسی اور سے سوال نہیں کرنا۔ ما فوق الاسباب چیزوں کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ سے سوال کرنا، جب بھی سوال کرنا ہو ایک اللہ سے کرنا، اور جب بھی تجھے کوئی مدد کی ضرورت پڑ جائے، تیرا کوئی مسئلہ بن جائے، ایک اللہ کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مت پکارنا، کسی اور کو غوث، دستگیر، مشکل کشا کسی اور کو نہ سمجھنا، صرف ایک اللہ کو سمجھنا۔ اور ساتھ کیا بات سمجھائی جو اس قرآن کی اس آیت میں ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بات پلے باندھ لینا کہ اگر تمام کی تمام امت، تمام کے تمام لوگ مل کر تیرا فائدہ کرنا چاہیں، اللہ نے تیری قسمت میں وہ فائدہ نہیں لکھا، سارے لوگ مل کر تیرا وہ فائدہ نہیں کر سکتے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اور اس بات کو بھی پلے باندھ لینا کہ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور سارے لوگ مل کر تجھے اس نقصان سے بچانا چاہیں، اللہ نہ بچانا چاہے تمہیں اس نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بھی سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے یہ روک سکتے ہیں؟ اللہ کسی کی ٹانگ توڑنا چاہے، کسی کو بیماری میں مبتلا کر دے، کسی کو کسی مسئلے کا شکار کر دے، کسی کو اولاد سے محروم کر دے، فرمایا وہ اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت سے نوازنا چاہے، مجھ پر اپنا فضل کرنا چاہے، یہ اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتے۔ آگے کیا بات ارشاد فرمائی جو میرا آج کا موضوع ہے، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، علیہ یتوکل المتوکلون، کہہ دے مجھے اللہ کافی ہے، اسی کے اوپر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ حسبی اللہ کہہ دے، نفع نقصان کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ ایک مسلمان کی سوچ یہ، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی اللہ کے اوپر توکل کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ توکل بھروسہ کریں، اعتماد کرنے والے صرف اور صرف ایک اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں، ان کا اعتماد، ان کا یقین صرف ایک اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو مسلمان کی یہ سوچ ہوتی ہے، اپنے رب کے بارے میں اچھی سوچ، اچھا گمان، اور اپنے رب کو اپنے تمام معاملات میں کافی سمجھنا۔ بالخصوص یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ حسبی اللہ، یہ کلمہ بندے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، عام روٹین کے اندر بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ بن جائے، کسی جگہ پر بندے کا کام اس کے اختیار سے باہر ہو جائے، مدد کی ضرورت پڑ جائے، کسی سے کوئی پریشانی کا مسئلہ ہو، اس کلمے کو پڑھیں، بڑا شاندار کلمہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جنگ احد کے بعد، جنگ احد میں 70 مسلمان شہید تھے، اور اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ زخموں سے چور تھے۔ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس جانے لگا تو راستے میں کسی نے ان سے آپس میں باتیں کی کہ یار تمہارے پاس سنہری موقع تھا، مسلمانوں کی قوت کو کچلنے کا، مدینہ کو ختم کرنے کا تمہارے پاس سنہری موقع تھا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ ٹھیک ہے ان کے 70 شہید ہو گئے ہیں، زخمی بھی بہت سارے ہیں، اور تم ویسے ہی واپس آ گئے ہو۔ انہوں نے پلان بنایا کہ دوبارہ جا کر حملہ کرتے ہیں۔ سنہری موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہیں، صحابہ اکرام زخمی ہیں، اور بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو چکے ہیں، سنہری موقع ہے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ ان کا پلان ہے،
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا. فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگوں نے آگے ڈرایا کہ لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، باجوں کو بندوبست کر لو. صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ فزادہم ایمانا، ڈرے نہیں. اس چیز نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا کہ یہ مشکلات، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ مشکلات دین میں آنی ہوتی ہیں. جب احزاب کے اندر بھی ہر طرف سے گھیرا ہو گیا تھا، اس آیت کا شان نزول یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر طرف سے احزاب میں، جنگ احزاب میں، خندق میں 10,000 کا لشکر مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا. باہر سے بھی دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، اندر منافقین بھی ہیں، یہودی بھی اندر سے، انہوں نے بھی بغاوت کر دی ہے، عہد توڑ دیا ہے. اس وقت بھی مسلمانوں کی حالت اور کیفیت یہ تھی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ دل گلوں کو آ رہے تھے، منہ کو آ رہے تھے، کلیجے پھٹے جا رہے تھے، خوف کی شدید حالت تھی. لیکن ایمان والوں کا کہنا کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے. اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر لیتا ہے، اس کا وکیل بڑا زبردست ہے. وکیل کہتے ہیں جس کے ذمہ بندہ اپنے معاملے کو لگا لیتا ہے. اچھا، اللہ سے بڑا اچھا وکیل کوئی نہیں ہے. حسبنا اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایسا کلمہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا ہر طرف سے گھیرا کر لیا گیا تھا اور لوگ ان کو ڈرا رہے تھے کہ ان سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ، کوئی بندوبست کر لو، کسی کی پناہ لے لو، اپنے سابقہ دین میں واپس چلے جاؤ، آج تم بچو گے نہیں، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، سارے مارے جاؤ گے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا کلمہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے. اور وہ اللہ بڑا اچھا کارساز ہے. اور یہی بات اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل والا کلمہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا. اکیلے ابراہیم تھے، کوئی ان کا حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہے، ساری قوم، بادشاہ، ہر کوئی مخالف ہے. بہت بڑی آگ تیار کی گئی، انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے. اور اللہ بہت اچھا کارساز ہے، بڑا اچھا بندوبست کرنے والا ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں کہ بندہ جس کے ذمے اپنے معاملات کو سپرد کر کے بے خوف ہو جائے. اللہ وہ ہستی ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذمے اپنے معاملات کو کر لیتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں بھی اپنے رب کے بارے میں اسی طرح کی سوچ رکھنی چاہیے، اسی طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے. اپنے معاملات کو میں اپنے رب کو یاد رکھنا، اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کرنا. کوئی ضرورت پڑ جائے تب یہ مسئلہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پریشانی ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، کوئی دشمن کا خوف ہو، حالات بہت سنگین ہو جائیں، کوئی بھی موقع ہو، یہ عام روٹین کے اندر بھی، بلکہ اس کو اپنا صبح شام کا وظیفہ بنا لے. ایک دعا ہے، اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن بطور دعا اس کو مانگا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اپنے حساب سے بندہ اس کی کوئی گنتی بھی مقرر کر سکتا ہے، میں نے 2 دفعہ 4 دفعہ مانگنا ہے، وہ نہیں تو کم از کم اس کو روٹین بنا لے. سوچ بھی یہ ہو، عقیدہ بھی یہ ہو، کیونکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل خالی ایک وظیفہ نہیں ہے، خالی ایک ورد نہیں ہے کہ بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے بس کافی ہے. نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے، خالی وظیفہ نہیں ہے، عقیدہ ہے کہ مجھے میرا رب کافی ہے، مجھے میرے اللہ کافی ہے. اور پھر بندہ اپنے معاملات بھی اس طرح کے کرے کہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر کے اپنے رب پر اعتماد، یقین اور بھروسہ بھی کرے کہ میں نے اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کیے ہوئے ہیں. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.